سورہ انعام کی آیت نمبر 137 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اسی طرح سنوار دیا بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں ان کی اولاد کے قتل کو ان کے شریکوں نے، تاکہ ان کو ہلاک کریں اور ان کے اوپر گڑبڑ کر دیں ان کا دین، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، سو آپ ان کو چھوڑ دیں، وہ جانیں اور ان کا جھوٹ۔ اس آیت مبارکہ میں کئی چیزیں بیان ہوئی ہیں، جن میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ مشرکین عرب، ان کے ہاں یہ دستور تھا، بعض لوگوں میں، یہ سب میں نہیں تھا، کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ کہیں کہیں کوئی قبیلے ایسے کرتے تھے، سارے نہیں کرتے تھے۔ یہ جو ایک بات ہمارے یہاں مشہور ہو گئی ہے کہ عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اس کا ایک تاثر ایسا بنایا جاتا ہے جیسے سارے لوگ ایسا کرتے تھے، سارے نہیں کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ قبیلے ایسے تھے جو یہ کام کرتے تھے، اور اس کے پیچھے جو تھی وہ بات کیا تھی؟ بات بس شیطانی خیال تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ شیطان نے ان کے سامنے ان کے اس عمل کو مزین کر کے دکھا دیا، یعنی بات بری ہے، کام برا ہے، لیکن اس کے اوپر جو کور ہے وہ اچھا ڈال دیا، اس کا عنوان اچھا کر دیا، اور اب آدمی اس کو اچھا سمجھتا شروع کر دیا۔ اسی لیے کہا گیا کہ انسان کا جو عقل ہے نا، محض عقل ہماری، وہ حجت نہیں ہے، کافی نہیں ہے انسان کو دنیا و آخرت میں کامیاب کروانے کے لیے، جب تک اس کے ساتھ وحی کی روشنی نہ مل جائے، یعنی قرآن اور حدیث، اللہ کا دین اور اللہ کے پیغمبروں کے لائی ہوئی تعلیمات جب تک انسان کی رہنمائی کے لیے ساتھ نہیں ہے، صرف عقل سے انسان صحیح راستے تک، صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے کہ عقل کیا ہے؟ عقل بیچاری جو اس کو دکھائی دے گا وہ کہہ دے گی بس۔ جیسے آنکھ ہے نا، ہماری آنکھ دھوکہ بھی کھا جاتی ہے، دکھائی تو دیتی ہے ہمیں لیکن دھوکہ کھاتی ہے، بہت دفعہ کھاتی ہے، ہر ایک کا تجربہ ہے۔ صحرا کا تجربہ تو بہت واضح ہوتا تھا کہ صحرا دور سے جب دھوپ ہوتی ہے تو صحرا سمندر دکھائی دیتا ہے، پانی دکھائی دیتا ہے، کسراب بقیعہ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابا۔ دور سے آدمی جب دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے پانی ہے، لیکن جب چلتے 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 حتیٰ کہ مر جاتا ہے ہلاکان ہو کر، لیکن پانی تک پہنچ نہیں پاتا، کیونکہ پانی دکھائی دے رہا تھا تھوڑی، تو آنکھ نے دھوکہ دے دیا ہمیں۔
حالانکہ ہم کہتے ہیں جی آنکھ کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے غلط، انسان کا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہوتا ہے۔ اور آج بھی جب آپ روڈ پر جا رہے ہوتے ہیں، بڑے روڈ جیسے موٹر وے ہے، وہاں بھی دوپہر میں دھوپ جب ہوتی ہے تو وہ روڈ ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے پانی ہے، حالانکہ پانی نہیں ہوتا وہاں۔ تو انسانی آنکھ دھوکہ کھا جاتی ہے، کان بھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ تو انسان کی جو قوتیں ہیں یہ خدائی قوتیں نہیں ہیں، انسان کی قوتیں ہیں، یہ محدود ہیں، دھوکہ کھاتی ہیں، دھوکہ دیتی ہیں، روزانہ ہوتا ہے ایسے، زندگی میں بارہا ہوتا ہے۔ تو عقل بھی انسان کی دھوکہ کھاتی ہے۔ آدمی ایک وقت میں ہر ایک کے ساتھ تجربہ ہوتا ہے، ایک وقت میں ایک بات کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں، کسی معاملے کے بارے میں ایک رائے قائم کرتا ہے، اور اس وقت وہ سمجھتا ہے بالکل ٹھیک ہے، یہ اس میں دوسری بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن 2 4 5 10 20 دن بعد ان میں کہتے ہیں نہیں یار میں نے تو یہ سمجھا تھا اور نکلا یہ، فلاں آدمی کو میں تو بالکل مخلص سمجھتا تھا، یہ عقل نے فیصلہ کیا ایک، لیکن جب 10 دن بعد کھلا اس کا فراڈ کھل گیا یا کوئی اور بات اندر سے نکلی تو آدمی اپنے آپ کو سر پکڑ کے بیٹھتا ہے یہ میں نے کیا کیا، یہ فیصلہ میں نے کیا کیسے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ آدمی پورا کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیسے ہوا میرے سے۔ تو عقل نے دھوکہ دے دیا انسان کو۔ تو اس لیے عقل بھی محض کافی نہیں ہے، شیطان وہی سے ہٹاتا ہے انسان کو اور عقل پر لے آتا ہے، یہ اس کی ایک دعوت ہوتی ہے۔ قرآن اور حدیث کو چھوڑ دو اور اپنی عقل سے دیکھو کہ کیا غلط کیا صحیح۔ وہ کرنا اصل میں کیا چاہتا ہے؟ کرنا یہ چاہتا ہے کہ اپنی دعوت دینا چاہتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان اپنی دعوت دیتا ہے، برے کاموں پہ انسان کو لے جاتا ہے۔ تو وہ پھر جب آدمی نبی کی تعلیمات سے، وحی کی تعلیمات سے نکلتا ہے تو پھر شیطان کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ جو بکری ریوڑ سے جدا ہو گئی تو بھیڑیے کا نصیب ہے وہ۔ تو جو آدمی انبیاء علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ شیطان کا لقمہ ہے، وہ چاہے جلدی بن جائے یا دیر سے بن جائے۔ تو یہ بات بتائی، کئی اور جگہ پر بھی یہ بات قرآن پاک میں کئی دفعہ فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے سامنے ان کے عمل بہت خوبصورت کر کے دکھائے ان کو کہ یہ بڑا اچھا کام ہے، بہت اچھا کام ہے، لیکن اصل میں وہ تھا بیکار کام، بیکار کیا بلکہ نقصان دہ کام تھا، گناہ تھا، لیکن ان کی نظر میں بہت اچھا کر کے دکھایا۔ اب دیکھے یہ تو چلو پرانے مشرکین مکہ تھے، ہمارے آج کے جو مشرکین ہیں ہندو، یہ انڈیا جو ہے، یہ تو اب بعد میں آ کر وہ رسم ختم ہوئی، اب بھی شاید کہیں ہوتی ہو، ورنہ کہ وہ اگر خامد مر جاتا تھا، ستی کی رسم کہتے تھے اس کو، اس کی بیوی جو جوان ہوتی تھی اس کو بھی چتا میں ساتھ ہی جلا دیتے تھے۔ اب یہ ظلم کی بات ہے، اس کا وقت لکھا ہے، بہت آگئی، بس آگئی، اب یہ تھوڑی ہے کہ جو اس کی بیوی ہے وہ اس کے ساتھ ہی جلے گی اور جیتے جی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، زندگی اس کی ختم کر دی جائے گی۔ یہ کیا کہاں کی بات ہے، انصاف کی بات ہے یہ، لیکن بس تھی ان کے ذہنوں میں، شیطان نے اس کو مزین کر کے دکھا دیا کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ ہم اصل میں میاں بیوی کے پیار اور وفا اور جو بھی یہ اس پر کور ہوتے ہیں، اس کو ہم جو ہے وہ دکھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے، بری بات ہوتی ہے، شیطان اس کے اوپر کور اچھا ڈالتا ہے اور آدمی سے وہ کام کروا لیتا ہے۔ اور بھی آج ہمارے معاشرے میں بے شمار ایسی مثالیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اپنے جسم کو پیٹنا، زنجیریں مارنا، خون نکالنا، اپنے آپ کو نقصان دینا، یہ کہاں کی انصاف کی بات ہے اور کہاں کا اچھا عمل ہے یہ؟ لیکن ہوتا ہے، لوگ اچھا سمجھتے ہیں، اس کو اچھا کر کے دکھایا جاتا ہے، ان کو اچھا کر کے سمجھتے ہیں، کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تو دکھانے والے پہ ہے کہ وہ کسی بات کو کیسا دکھاتا ہے۔ اگر بھیانک بنا کر دکھا دے گا تو لوگ ڈر جائیں گے، لیکن اگر بری بات کو بہت اچھا خوبصورت سرخی پاؤڈر لگا کر اس کا میک اپ کر کے دکھائے گا تو لوگ اس کو قبول کر لیں گے۔ تو یہ تو شریعت ہوتی ہے جو اصل بتاتی ہے بات کو کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کیونکہ شریعت کی بنیاد ہے وحی الہی پر، اور وحی کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ چیزوں کی حقیقت جیسے جانتے ہیں ایسے کوئی نہیں جانتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ مشرکین مکہ جو تھے، یا ان میں سے کچھ لوگ جو تھے عرب قبائل، انہوں نے یہ کام کیا، اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، واقعات مشہور ہیں۔ تو یہ کروایا کس نے ان سے؟ شیطان نے۔ کروایا کس طریقے سے؟ زینا،
خوبصورت کر دیا، فلسفہ بنا دیا، پوری لاجک اور ریزن کھڑی کر دی اس کے پیچھے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جناب، ہم لوگ بڑے عزت دار ہیں، ہم لوگ بڑے غیرت مند ہیں، ہم لوگ بڑے خوددار ہیں۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا، اب پھر آگے کیا ہوگا؟ بیٹی اگر پیدا ہو گئی تو کل کو ہمارے لیے عزتوں کے مسائل بنا دے گی، ہمارا فلاں کوئی داماد بن جائے گا، ایسی دیکھے کیسی الٹی۔ پہلے اچھا دکھایا اس کو، تم بڑے عزت دار، تم بڑے قبائل والے، تم یہ وہ فلاں فلاں۔ اچھا جی، اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آگے اگر بیٹی آئی تو وہ تو یہ کرے گی، اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لہذا اس کو جڑ سے کاٹ دو۔ اگر کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہو جائے تو اس کو اٹھا کر زندہ دفن کر دو جا کر۔ یہ کروا دیا شیطان نے ان سے۔ کروایا کس رنگ میں؟ کروایا اچھے رنگ میں۔ اس لیے بعض حضرات علماء نے لکھا کہ شیطان کبھی بھی، شیطان کا طریقہ واردات سمجھنا چاہیے، کبھی بھی آپ کو براہ راست گناہ کی دعوت نہیں دے گا۔ یہ شیطان کا طریقہ واردات ہے۔ کرے گا کیا؟ کرتا یہ ہے کہ نیکی کے رنگ میں گناہ کرواتا ہے انسان سے، نیکی کے رنگ میں۔ بے شمار واقعات، تلبیس ابلیس کے نام سے ایک کتاب ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں واقعات لکھے ہیں کہ شیطان کیسے انسان کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اس میں بے شمار واقعات ہیں کہ براہ راست گناہ کی دعوت نہیں دے گا۔ مثلا زنا ایک گناہ ہے، عورت مرد کا جسمانی ایسے تعلقات قائم کرنا ایک گناہ ہے، سری گناہ۔ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا، بہت برا عمل ہے، یہ گندا عمل ہے۔ لیکن شیطان کرے گا کیا؟ براہ راست نہیں کہے گا تو اٹھ کے زنا کر، کیا کہے گا؟ آدمی سے کہے گا فارغ بیٹھا ہوا ہے، چل انٹرنیٹ پہ جا کے کچھ وقت گزاری کا بہانہ پیدا کر، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، پھر کسی عورت سے باتیں شروع کر دے، پھر یاری دوستی میں کیا ہوتا ہے جی؟ یہ تو پیار محبت کی چیز ہوتی ہے، تو اچھی بات ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، کرتے 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 حتیٰ کہ جہنم میں جا کر اس کو ڈال دیتا ہے، دھکیل کے وہاں ڈالتا ہے اس کو۔ یہ اس کا انتہا ہوتی ہے، بلکہ پھر اس سے بھی آگے لے جاتا ہے، کفر تک لے جاتا ہے۔ گناہ سے پھر آگے اگلا درجہ کفر ہوتا ہے۔ اس لیے جب پہلی سرحد توڑی نا انسان کو، اللہ کہتے ہیں لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا۔ ایک ہے کہ زنا نہ کرنا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کہا زنا کے قریب نہ جانا، یعنی وہ راستوں کی طرف بھی نہ جانا جو اس طرف کو جاتے ہیں۔ اگر ان راستوں پہ چلے گئے تو پھر آگے مشکل ہو جائے گی۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، اس کی لیمٹس ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اگر قریب گئے تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ گرے ایریا میں پہلے لاتا ہے آدمی کو، بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں، پہلے جو شبہ کی چیز ہوتی ہے وہاں تک لاتا ہے۔ جب وہاں سے آدمی آیا تو ایمان تو کمزور ہو گیا، پھر اگلا سٹیپ، پھر اگلا، پھر اگلا، پھر اگلا، حتیٰ کہ آخر میں اس کو مروا دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ کرتا کیوں ہے؟ لیردوہم، یہ شرکا شیطان ہی تھے ان کے، جنات، شیاطین، یا انہوں نے اپنے گھڑ رکھے تھے بت، تو یہ ان کو الٹی متیں دیا کرتے تھے۔ کس لیے؟ لیردوہم، تاکہ ان کو ہلاک کر دیں، تباہ و برباد کر دیں۔ ولیلبسوا علیہم دینہم، اور جو ان کا دین تھا لایا ہوا دین ابراہیمی پر تھے یہ عرب لوگ، تو ایسی الٹی متیں دے کر دین خراب کر دیتا تھا، دین کے اندر ساری چیزیں ایڈ کر دی۔ جیسے عرب لوگ سب وہ تھے توحید پرست تھے، ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے امام ہیں، تو یہ تو ان کی نسل تھے، ملت ابراہیمی پر تھے عرب۔ لیکن عمرو بن لوحہ، اس نے بت پرستی کو وجود دیا عربوں کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کئی 100 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ بت لایا، اور لا کر اس نے عربوں کو کہا کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو، اللہ تک براہ راست تو پہنچ ہی نہیں سکتا آدمی، یہ تو بتوں کے واسطے سے ہو کر تم جاؤ گے تو پہنچو گے، اس کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس نے پھر بت پرستی کو وجود دیا، اور اسی طریقے سے بتوں پر پھر چڑھاوے اور فلاں یہ وہ سب کام وہ اس نے کروا دیے ان سے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ دین ابراہیمی کی وہ خالص روایت، جو دین ابراہیمی کی خالص صورت تھی توحید والی، وہ ختم ہو گئی۔ اس میں پھر کوئی خال لوگ بچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جو دین ابراہیمی پر قائم تھے، دین حنیف کہتے تھے اس کو، متحنف بھی کہتے تھے، ایسے لوگ کہ جو بت پرستی سے بیزار تھے، اس طریقہ کار سے بیزار تھے، وہ بس اللہ کی خالص عبادت کرتے تھے۔
بعض حضرات یہ بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت ملنے سے پہلے جو غار حرا میں جاتے تھے تو وہ اسی طریقے پر اپنے اللہ کو یاد کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں بہرحال شیطان نے دین بگاڑ دیا ان کا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اگلی بات یہ فرمائی کہ یہ دنیا چونکہ امتحان گاہ ہے، یہاں اللہ نے کسی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کچھ نہیں کروایا، نہ کسی سے ہاتھ پکڑ کر اس کو مسلمان کروایا زبردستی، نہ ہی کسی کو زبردستی کافر بنایا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ سارے لوگ زبردستی مسلمان ہو جاتے، سارے لوگوں کو زبردستی اللہ تعالیٰ 1 منٹ میں کافر کر دیتے، یہ اللہ کی قدرت میں یہ بات داخل ہے، لیکن اللہ سے کریں گے نہیں، کرتے نہیں ہیں، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے۔ یہاں اللہ نے اختیار دے دیا انسان کو، راستے دونوں دکھا دیے، برا بھی اچھا بھی، اور پھر اختیار دیا کہ اب تو چن، اپنی مرضی سے چن۔ جب اپنی مرضی سے چنے گا پھر سزا بھی تجھے ملے گی، پھر تو یہ نہیں کہے گا کہ میں نے تو نہیں چنا تھا، مجھ سے زبردستی کام کروایا گیا، نہیں۔ اس لیے کوئی کافر بھی دنیا میں، آخرت میں، قیامت والے دن بھی یہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں نے کفر نہیں کیا، مجھ سے کروایا گیا، میں مجبور تھا، میں تو پابند تھا، میں کیا کرتا، کبھی بھی نہیں کہے گا، دنیا میں بھی نہیں کہتا کبھی۔ کبھی کسی قاتل نے عدالت میں جا کر یہ بات نہیں کی کہ میں نے قتل کیا ضرور ہے لیکن میں نے نہیں کیا، زبردستی ہو گیا میرے سے، کوئی فورس ایسی تھی انویزیبل تھی جس نے مجھ سے قتل کروایا، میں نہیں کرنا چاہتا تھا، مانتا ہے۔ یہ تو کہتا ہے میں نے کیا نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ کیا ہے اور میں نے نہیں کیا، بلکہ انسان اپنے کام کو ذمہ داری لیتا ہے، اس کی اپنے سر لیتا ہے۔ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے، اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے کام کو اپنا کام سمجھتا ہے، چاہے وہ اچھا کام ہو یا برا کام ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دارالامتحان رکھا انسان کو، جیسے فرمایا نا کہ اللہ نے رزق تو انسان کا رکھ دیا، اس کو سمجھانے کی ایک مثال یہ بھی ہے، اب اس کو دے دیا اختیار کہ تو اس کو حلال راستے سے پائے تو تیرے لیے اچھا ہے، حرام راستے بھی تیرے اوپر بند نہیں ہے، ڈاکہ کرنا چاہتا ہے کر لے، چوری کرنا چاہتا ہے کر لے، رشوت، سود اور ملاوٹ، جھوٹ، یہ ان راستوں سے تو پیسہ کمانا چاہتا ہے کما لے، پابندی اس کی بھی نہیں ہے، پابندی اس کی بھی نہیں ہے، اب بس جو کرے گا اس کا انجام بھرے گا، یہ بھگتے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، فرمایا کہ یہ اللہ کی قدرت میں داخل تھا کہ کوئی بھی شرک نہ کرتا، لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے کہ یہ دنیا اس نے دارالامتحان، آزمائش گاہ بنائی ہے۔ امتحان گاہ میں کبھی کسی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے پرچہ نہیں کروایا جاتا، نہ ہی کسی کو غلط پرچہ لکھنے سے روکا جاتا ہے، کیونکہ یہ تو امتحان کے خلاف بات ہے، بلکہ امتحان میں تو ڈی ٹریک کرنے کے راستے دیے جاتے ہیں۔ جو ہمارے ہاں امتحان معروضی امتحان ہوتا ہے بچوں کا، جس میں سے ایک سوال ہوتا ہے، اس کے آگے 4 جواب لکھے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک صحیح ہوتا ہے، 3 غلط ہوتے ہیں، تو گویا کہ 3 غلطیوں کے 3 امکان ممتحن رکھ دیتا ہے کہ 3 غلط اور 1 صحیح، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر طالب علم کے ایسے امتحان میں پاس ہونے کے چانس ہے 25% اور فیل ہونے کے امکانات ہیں 75%۔ تو یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں امتحان والے۔ کیا خیال ہے کہ جو طالب علموں کو فیل کرنے کے امکانات بڑھا دیتے ہیں، 75% فیل کے امکانات اور 25% پاس کے امکانات، لیکن نہیں، آپ یہ کہ فرمائیں گے نہیں ظالم نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ امتحان تو امتحان ہی ہوتا ہے، تیاری کا موقع دیا ہے، سب کچھ اس کو دیا ہوا ہے، پہلے سے سال پورا دیا تھا کہ تیاری کر، اگر پھر بھی نہیں کر سکا تو پھر اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے دنیا رکھی دارالامتحان، یہاں کفر بھی ہوگا، شیطان بھی رہے گا، شیطان کی دعوت بھی رہے گی، اس کی ذریت بھی رہے گی، غلط لوگ بھی رہیں گے، لیکن کسی کا ہاتھ پکڑ کر کوئی کسی سے کچھ نہیں کرواتا۔ شیطان بھی قیامت والے دن کہہ دے گا، جب لوگ کہیں گے نا یہ اس نے ہمیں گمراہ کیا، وہ کہے گا میں نے کب کیا، الا ان دعوتکم، میں تو صرف دعوت دیتا تھا تمہیں، کوئی بتائے کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس سے گناہ کروایا تھا، یا میں گن پوائنٹ پہ اس کو لے گیا تھا کہ چل یہ برا کام کر، اور اس نے اسے بیچارے کو مجبوراً کرنا پڑا، کوئی بندہ ایسا لاؤ میرے سامنے، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ فلا تو کہے گا لا تلومونی ولوموا انفسکم، تم مجھے اب لان تان نہ کرو، اپنے اوپر لانتے بھیجو، یہ تمہارے اپنے کیے کرتوت ہے، جو سامنے آ گیا۔ تو یہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے۔ ہاں شیطان ہے ضرور، یہ نہیں کہ شیطان کا انکار کر دے، وہ ایک حقیقت ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، ہماری آزمائش کے لیے پیدا ہوئی ہے، اس کا انکار نہیں ہے،
لیکن یہ ہے کہ ذمہ دار وہ نہیں ہے، ذمہ دار ہم خود ہی ہیں اپنے کاموں کے. فذرہم وما یفترون، اس لیے فرمایا کہ ان کو بھی چھوڑ دیں، اور یہ جو جھوٹ باندھ رہے ہیں اللہ کے ذمے ان سب کو بھی چھوڑ دیں. بس فیصلہ قیامت کو ہوگا، دنیا فیصلے کی جگہ ہے نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.